سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے مخاطب، اس شخص کا قصہ نہیں پہنچا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا ان کے رب کے بارے میں، باوجود اس کے کہ اللہ نے اسے سلطنت عطا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ایک انسان کے بنیادی مسئلے کا بیان ہے۔ بالخصوص اس زمانے میں یہ مسئلہ کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اور پھر اس کائنات کے اندر ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اور پھر اس کائنات کا ایک ڈیزائن ہے، ایک ترتیب ہے۔ کیا یہ از خود وجود میں آیا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو انسان جس کا سب سے پہلے ہوش کی جب آنکھ کھولتا ہے اور اس کا دماغ سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ اس حوالے سے فکر مند ہوتا ہے، تو پہلا سوال جو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی معروف تہذیبیں گزری ہیں ان کے اندر اس سوال کا جواب یہی تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں وہ تصور کسی میں ادھورا تھا، کسی میں پورا تھا، کسی میں غلط تھا، کسی میں صحیح تھا، کوئی شرک کی طرف چلا گیا، کوئی کسی اور جانب چلا گیا، لیکن بنیادی طور سے سب تہذیبوں کا اس پر اتفاق تھا کہ یہ کائنات از خود نہیں بنی، مذہب موجود تھا اور اس کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے، چلانے والا ہے۔ یہ محض ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت نظام چل رہا ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، خود انسان کی جو ہے وہ ساخت کو اگر انسان دیکھنا شروع کر دے، غور کرنا شروع کر دے، تو یہ بات اس کے سامنے بہت کھل کر آتی ہے کہ نہیں۔ تو ایک بدیہی ہے، بدیہی چیز کہتے ہیں عالمانہ زبان میں سیلف ایویڈنس، یعنی ایک ایسی کچھ چیزیں کائنات میں ہوتی ہیں کہ جن کو مزید ان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بھی ایکٹ ہوا پڑا ہو، کوئی کام ہوا پڑا ہو کہیں،
تو ہمیں کچھ یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کسی نے کیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرہ طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، وہ خدا کے وجود کا منکر تھا۔ تو امام صاحب تھوڑے تاخیر سے گئے قصدن۔ جب وہ گئے تو وہ آگے سے بہت بفرا ہوا تھا کہ دیکھو تمہارے مسلمانوں کا جو رہنما ہے وہ آیا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم ایسے خام خواہ لوگوں کو ڈاگما دے رہے ہو، چکما دے رہے ہو لوگوں کو کہ خدا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام صاحب جب پہنچے تو وہ یہ ماحول بنا ہوا تھا۔ امام صاحب نے ان سے جا کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے میرا گھر دریا سے اس پار ہے، تو میں آ رہا تھا، تو جب میں دریا پر آیا وقت پر پہنچا تو کشتی نہیں تھی، میں بڑا پریشان ہوا کہ میرا تو وقت طے ہے، میں نے پہنچنا ہے۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا، اچانک ایسا ہوا کہ دریا کے اندر سے ایک درخت نکلا ہے اور وہ جو ہے بہت ایسا پھیل گیا، پھول گیا، اور پھر وہ درخت خود بخود نیچے سے کٹا، پھر اس کے پھٹے بنے، پھٹے بننے کے بعد آپس میں جڑ گئے، پھر کیلیں آ گئیں، وہ کیلیں آپس میں لگنا شروع ہو گئی، پھر وہ بالکل تیار ہو کر کشتی چلتے چلتے میرے پاس آئی، میں اس کے اندر بیٹھ کر دریا کے دوسرے کنارے آیا اور آپ کے ساتھ آ گیا۔ تو یہ کچھ مجھے وقت تاخیر کی وجہ یہ ہو گئی۔ یہ ایک تمثیلی حکایت انہوں نے بنائی تھی اگلے کو بات سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں کہ ایسا ہوا ہو، اگلے کے منہ سے کہتے ہیں کہ اس کا سچ اگلوانے کے لیے بعض دفعہ کچھ آپ کو ایک ایسے ایکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ سنتا رہا، کیونکہ انسان کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ایک انسان کا شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے۔ لاشعور ہمیشہ انسان کا سچ بولتا ہے، اور جو شعور ہوتا ہے وہ اس کا اختیار ہوتا ہے۔ آدمی کبھی کبھار دل میں اس کے پتہ ہے میں جھوٹا ہوں، لیکن زبان پر بہت جچا تلا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور اس کو سچ باور کرا رہا ہوتا ہے، لیکن دل دماغ میں اس کی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی ایک چیز طے کی ہوتا ہے کہ میں نے یہ ایکسپریشن دینا ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے، لیکن وہ لاشعور اس کا بول جاتا ہے۔ وہ دہریہ سن رہا تھا، اسے یہ خیال نہیں رہا کہ میرا مدعا کیا ہے، میری دلیل کیا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو، تم تو کہہ رہے تھے یہ تمہارے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، تو یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دریا سے ایک دم درخت نکل آئے، پھر کٹ جائے، پھر پھٹے جڑ جائیں، پھر یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جائے، پھر کشتی خود بخود چل کے آ جائے اور آپ کو چھوڑ کے واپس چلی جائے، یہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس بات ختم ہو گئی۔ جب ایک کشتی خود بخود نہیں آ سکتی تو عقل کے اندھے یہ بتا کہ یہ پوری نظام ہستی کیسے وجود میں آ گیا ہے؟ تو آخر جس کشتی کا تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ کشتی کوئی بنانے والے کے بغیر بنی ہے۔ کہیں ویرانے میں صحرا میں کسی دہریے کو لے جائیں اور ایک خوبصورت سا مکان بنا ہوا ہو، اسے کہو کہ یہ خود بخود بن گیا ہے، وہ فوراً کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 دیواریں اور ایک چھت اور کھڑکیاں اور دروازے یہ تو خود بخود نہیں ہو سکتے، اور یہ زمین کا اتنا بڑا فرش، یہ 7 آسمان، یہ ستارے، یہ نظام، یہ خود بخود ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جو انسان کے لاشعور میں رکھی گئی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان ظلم کرتا ہے۔ انہی آیات کے آخر میں جو اللہ نے ایک جملہ بولا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کا یہاں بہت بڑا مطلب ہے کہ بعض دفعہ آدمی اس بنیادی حقیقت کو، اپنی روح کی اس آواز کو، باطن کی اس آواز اور گواہی کو دبا دیتا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اس کو وہ اٹھتی ہے، اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اس کو مزید دبا دیتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے۔ سچ کے ساتھ دل سے اٹھنے والے، دماغ سے اٹھنے والے سچ اور حقیقت کی طلب اور تلاش کو یہ دفن کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ بندہ ظالم ہے۔ اور ایسے بندے کو ظاہر ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ یعنی ایک بندہ، اسے واقعتاً سورج نظر نہیں آ رہا، آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ سورج ہے، اور ایک بندہ دن دہاڑے صحیح ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سورج نہیں نظر آ رہا، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ظالم ہے، ایک دیکھی ہوئی چیز کا حقیقت انکار کر رہا ہے۔ سوئے کو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے جو انسان کر دیتا ہے اپنے ساتھ، اور اس ظلم کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کے نفس کی سرکشی ہوتی ہے۔
چاہے اس کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنی حقیقت پر غور کر لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو نہ جان سکے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے وہ اللہ کو بھی جان لیتا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو صحیح نہیں پہچانتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہی قصہ اس آیت میں ہوا ہے، اور یہی قصہ ایک اور جگہ پر فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ دو لوگ ایسے ہوئے ہیں تاریخ میں جن کا معلوم قرآن پاک نے جن کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کائنات کا بنانے والا رب کوئی نہیں ہے۔ سوال ہوا پھر کون ہے؟ کہنے لگے ہم ہیں، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے بھی کہہ دیا اور نمرود نے بھی کہا انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، خدائی کے کام تو میں کرتا ہوں۔ تو یہ ان کے نفس کی دراصل سرکشی تھی۔ نفس نے اپنی حقیقت پر غور نہیں کیا، غور کیا بھی تو اس کو قصداً نظر انداز کیا، اور نشے میں اپنے اقتدار کے نشے میں چلا گیا۔ جیسے نشے میں آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اپنی حقیقت سے باہر قدم رکھ دیتا ہے، ایسے ہی جب اقتدار کا یا اور گناہوں کا یا اور بھی چیزیں جو نفس کو تباہ کرتی ہیں اس کا نشہ جب انسان کو چڑھتا ہے تو پھر وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ دو انکار کی مثالیں ہمارے سامنے، ایک نمرود کی ہے اور ایک فرعون کی ہے۔ فرعون نے بھی انکار کیا، اور جب وہ نشہ اترا، جب بحر قلزم میں گیا اور موجوں نے اس کو پکڑا اور پانی نے اس کو ڈبکی لگوائی، تو کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اپنی ربوبیت سے استعفیٰ دے دیا فوراً۔ یہ نشہ تھا جو اس کو اللہ نے ایک جھٹکے سے اتارا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے جو نشہ آج کی تہذیب کا، یورپ کی، مغرب کی تہذیب کے انسان کا، اور اس کے اثرات میں پھر ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کا یہ نشہ ہے کہ نفس گناہ میں اس قدر منہمک ہو چکا ہے اور اس قدر آلودہ اور گندا ہو چکا ہے کہ اس کو اب خدا کو ماننا مشکل ہو رہا ہے۔ جب اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے زلزلے کا یا کسی بیماری کا، آفت کا، پھر سمجھ آتی ہے اس کو، پھر سارا خمار اتر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات میں، دنیا میں اس کو نظام امتحان کا بنا رکھا ہے۔ فرعون کو بھی جھٹکا مارا، اور نمرود کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی، اس کو چوہے کی طرح ڈبو کر مارا پانی میں، اور اس کے سر پہ جوتے مروا کے اس کو مارا، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ انسان کا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ یہ ایک انسان کے لاشعور کی آواز ہے جو اس کو دبا دے تو دبا دے، ورنہ دراصل یہ بولتی رہتی ہے۔ یہی وہ آواز تھی جو فرعون کے بحر قلزم میں ڈوبنے پر باہر نکلی۔ تو ان آیات کے اندر نمرود کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نمرود بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پوری دنیا پر جن لوگوں نے حکمرانی کی ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ بابل شہر کا رہنے والا تھا، اور اس وقت کے لحاظ سے جو ان کے اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی تھی وہ بہت زیادہ تھی ان کے پاس، بہت زیادہ، اور اسی کے نشے میں مست ہو گئی، انہوں نے مستیاں شروع کی۔ تو اس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دعوت دیتے تھے، تو اس کا مناظرہ ہو گیا، مباحثہ بلا لیا ان کو، اور کہنے لگا کہ ہاں جی کون ہے خدا؟ انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے سو ہے جس نے کائنات بنائی ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ موت اور زندگی ہے، تو اس کے اوپر جس کا اختیار اور کنٹرول ہے وہ خدا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے یہ ویسے بے وقوفی کی بات کر رہا ہو، یا یہ قصدن ایسے کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو میں کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے بھائی؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جیل سے 2 بندے بلوائے، ایک بے گناہ تھا اس کو مار دیا، جو گناہ گار تھا اس کو کہا کہ اس کو بری کر دو، یعنی اس نے چکر دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ زندہ کرنا اور مارنا سب لوگ جانتے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس نے بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ زندہ کرنے کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اور مارنے کا مطلب ہے قتل کر دینا۔ حالانکہ زندگی اور موت جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ یا تو پاگل ہے یا لوگوں کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل تھی اس کو بدل دیا، وہ دلیل لے کر آئے کہ جس میں وہ چکر نہ دے سکے، لوگوں کو چکر نہ دے سکے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، چلو یہ تو تم نے کر لیا،
مان لیا ایک منٹ کے لیے کہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے، اس کا مطلب پھر خدا تو ہے۔ جب خدا ہے تو پھر یہ ذرا تھوڑا سا اگلا کام بھی کرو کہ یہ سورج صبح سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جایا کرتا ہے، ذرا اس کو صبح مغرب سے تو چڑھا کے دکھاؤ۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو پہلی میں تو چکر دے لیا، اب اس کے طوطے اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ فبہت الذی کفر، اب وہ لا جواب ہو گیا، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی کہ جس کی بنیاد پر کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو کسی بھی دہریے کے ساتھ جب مکالمہ ہوتا ہے تو اس کی بھی حالت اینڈ پہ یہی ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ کیوں نہیں خدا کو مان رہے بھائی تم۔ یہ اتنی بڑی ایک بدیہی دلیل کہ یہ کائنات کا نظام کوئی کسی چلانے والے بنانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے، اس کو بتاؤ تو صحیح ذرا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، زیادہ زیادہ کہتا ہے یہ کوئی نیچر کے کچھ لاز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر وہ قوانین ہے تو ان قوانین کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے پنکھا بجلی چلا رہی ہے، لیکن بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ پانی سے آ رہی ہے، پانی بہاؤ کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آخر یہ سوال چلتے 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 کہیں تو جا کے رکے گا، اور جہاں رکے گا وہی خدا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو بھی چکر دیتا ہے، دوسرے کو بھی چکر دیتا ہے، تو یہ پھر یہ اس کی اینڈ پہ حالت یہ ہوتی ہے فبہت الذی کفر، کہ دہریے کی حالت یہ ہے کہ وہ حیران سرگردان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو دہریے موجود ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک پورا ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دہریے نہیں ہیں لیکن ہم مومن بھی نہیں ہیں، یعنی ہم حیران و سرگرداں ہیں، ہم پریشان لوگ ہیں، یعنی دماغ ہمارے پریشان ہوا پڑا ہے خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے، یعنی ہم شک والے ہیں۔ تو یہ شک جو ہے، یہ جب ایک انسان اتنی بنیادی بڑی حقیقت کو جھٹلاتا ہے تو شک کے سوا اس کے ہاتھ میں کیا رہے گا اس کے بعد؟ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو حقائق کا انکار نہیں کرتا، اسے تو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور جو ایسا ظالم ہو کہ حقائق کو چھپاتا ہے، جیسے نمرود نے کیا کہ موت اور زندگی کے معنی بدل دیے اس نے پکڑ کر لوگوں کو الو بنانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم تو آگے آگے بھاگو اور ہم ہدایت تمہاری پیچھے پشت میں دے کے مارے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت تو طلب والے کو ملتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔